الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 30 سورۃ التکاثر میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صراط الجنان میں لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا یہ برا ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں، حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال ہے۔ ابن آدم، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا۔ ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو اس نے کھا کر فنا کر دیا۔ نمبر 2، جو اس نے پہن کر بوسیدہ یعنی پرانا کر دیا۔ نمبر 3، جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماں سوا یعنی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے کہ وہ لوگ کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کیا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ مال ہمارا وہی ہے جو ہم نے جس کو کھایا یا جس کو پہنا یا راہ خدا میں جس کو صدقہ کیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ مال ہمارا نہیں بلکہ ہمارے ورثاء کا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے مال کو صدقہ کریں، اور جو مال اللہ عز و جل نے ہمیں دیا ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر بجا لائیں۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، یعنی حقیقی مالداری کیا ہے اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل
مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے کہ جس شخص کا دل غنی ہے تو وہ حقیقت میں مالدار ہے۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں لوگ مال کی حرص میں اور عزت کی حرص میں اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور جہاں نمازوں کا نقصان ہو رہا ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا یا نہیں دیا، اور اکثریت لوگ اس سے بھی غافل ہیں کہ اذان کا جواب دے۔ اسی طرح جب جماعت کا وقت ہوا تو اس وقت بھی اپنے مال کمانے کی حرص کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت کمانے کے لیے اپنے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ مزید سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ رکھے۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے حتی زرتم المقابر، اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہ گئی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ یاد رہے کہ جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ جی ہاں، جتنا بھی مال کمایا سب یہیں پر چھوڑ جانا ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی ہوں گی، اللہ عز و جل کی عبادت کی ہوگی، اسی طرح ذکر و اذکار کیا ہوگا، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر کیا ہوگا۔ جی ہاں، اللہ عز و جل کا شکر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا ہوگا، اور جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوں ان پر صبر کیا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اعمال قبر میں بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اور مال اور اولاد کی حقیقت کو یوں سمجھایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، یعنی یہ جانے والی تین چیزیں ہیں، اہل خانہ، مال اور عمل، اور اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے جس میں سمجھایا گیا کہ ہمارے مال کی مثال کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ یعنی تمہارے جو اہل ہیں، یعنی تمہارے گھر والے، اور تمہارا مال اور تمہارا عمل، اس کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اور کئی معاملات میں ایسا ہی ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان سے کچھ ارشاد فرماتے، پوچھتے، تو صحابہ کرام اسی طرح عرض کرتے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ ان اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ وہ جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں،
تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات کو پورا کروں، اور پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، اور کبھی میں کندھا دوں اور کبھی کوئی اور شخص کندھا دے، اور جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے تو اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اپنے دوسرے بھائی کو کہے کہ تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب دے کہ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص یعنی جس کی موت کا وقت قریب ہے وہ اپنے تیسرے بھائی کو بلائے اور کہے کہ یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب سن لیا، بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ اسے تسلی دے کر کہے کہ میرے بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہی ہے، یعنی مال اور اہل یہ سب یہی رہ جائیں گے، اور ساتھ جانے والی جو چیز ہے وہ ہے اعمال۔ تو اب جو شخص اللہ عز و جل نے جس کو مال دیا تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے اور مال کو راہ خدا میں خیرات کرے، تو یہ اچھے اعمال یہ اس کو قبر میں بھی کام آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج کل زیادہ تر لوگ مال کمانے میں مصروف ہیں اور اللہ عز و جل کی عبادت سے غافل نظر آتے ہیں۔ مزید قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ہاں اب نزا کے وقت یعنی جب موت کا وقت قریب ہوگا، کثرت مال کی حرص یعنی مال کی لالچ اور اولاد پر فخر و غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، جیسے کہ صحت، تندرستی، فراغت، امن، عیش اور مال وغیرہ جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔
جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید اس صورت کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جی ہاں، قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سب اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں اور ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہ دو سیاہ چیزیں ہیں، یعنی کھجور اور پانی۔ دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ ایک حدیث پاک اور اسی بارے میں بیان کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، جو اللہ عز و جل نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ ایک اور حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس کام میں گزری۔ نمبر 3، اس کے مال کے بارے میں کہا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یعنی اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی صابرین اور شاکرین میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔